جی آپ بتائیے آپ کا نام اور آپ کہاں سے آئے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میں اسلام آباد سے آیا ہوں۔ 9 تاریخ کو پتہ چلا تھا کہ دہشت گردی جو ہے نا ہوگی، تو اس سلسلے میں 9 تاریخ سے میں آیا ہوا ہوں یہاں پہ اس امید پہ اللہ کے ساتھ بیٹھے کے حاضر ہوں، اور ابھی تک جو ہے حکومت کی طرف سے کوئی بھی جو ہے وہ رسپانس نہیں مل رہا۔ سارے اچھا ایک بات کا جواب دیں، یہ کہا جاتا ہے کہ آپ لوگ دہشت گرد ہیں، آپ لوگ مارنے والے ہیں، کوئی دیکھا آپ نے دہشت گرد یا کسی کو مارتا ہوا کوئی بندہ اپنی صفوں میں اپنی جماعت کا کوئی بندہ دیکھا آپ نے؟ کبھی بھی ایسے یہ الفاظ تو جو ہے نا ہماری تحریک کے بارے میں سوچنا بھی جو ہے نا وہ غلط ہے، کیونکہ ہمارا احتجاج پرامن ہوتا ہے ہمیشہ، اور ہمارے جتنے دھرنے ہوتے آئے ہیں آج تک کسی بھی دھرنے میں کوئی بھی ایسی معاملہ نہیں ہوا، کوئی بھی دہشت گردی والا معاملہ نہیں ہوا۔ اور یہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ 9 تاریخ سے لے کر آج تک ہم بیٹھے ہوئے پرامن احتجاج تھا، جو مطلب پرامن احتجاج چلتا رہا۔ آپ نے بھی دیکھا ٹریفک چلتی رہی ہے، ایمبولینسز کو جو ہے راستہ دیا جا رہا ہے، سب نے یہ دیکھا ہے، اور کوئی بھی یہ چیز نہیں کہہ سکتا کہ یہ دہشت گرد ہیں، بلکہ الحمدللہ ہمیں ہمارے اوپر کرم ہے اور ہمیں یقین ہے اپنے اوپر الحمدللہ۔ دنیا باتیں کرتی رہتی ہے، وہ کرتی رہے گی، لیکن الحمدللہ ہمیں یقین ہے اپنے اوپر، اپنی بہت بڑی۔ اب یہ آپ نے گفتگو سنی ہے ساری، جس میں آپ کو یہ نظر آئے گا کہ کوئی دہشت گردی والی بات نہیں ہے۔ ایک یہاں پہ اور نوجوان تھا، مجھے بتا رہا تھا کہ میں میاں والی سے آیا ہوں، ذرا اس سے بات کر لیں، پھر میں عمر چوہان صاحب آپ کی طرف آتا ہوں۔ عثمان چوہان جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کدھر سے آئے ہیں اور کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ ضلع میاں والی سے میرا تعلق ہے۔ میں ایک ہی پیغام دینا چاہتا ہوں کہ عمران خان بھی میاں والی کا ہے، اور عبدالستار خان نیازی صاحب بھی میاں والی کا ہے۔ اس بات کو آپ دیکھ لیں، جب بھی مجاہد ملت کا نام لیا جاتا ہے تو عزت کے ساتھ لیا جاتا ہے، اور تا صبح قیامت حضور علیہ الصلوۃ والسلام آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ختم نبوت آپ کے پہرے داروں پر مجاہد ملت کا نام لیا جائے گا۔ اور جب بھی نام لیا، اچھا آپ مجھے یہ بتائیں کہ ٹھیک ہے یہ کیونکہ محبتیں بانٹ رہے ہیں آپ ساری، کیا آپ چاہتے کیا ہیں وزیر اعظم صاحب سے؟ آپ کیا کہیں گے کہ وہ لوگوں کی جو باتیں انہوں نے سنی ہے، وہ جو ایک غلط ان کا تاثر ہے، وہ اس کو کس طرح سے ختم کریں؟ کیا کہیں گے آپ؟ بس ہم یہی کہنا چاہتے ہیں کہ یہ کسی کی ذات کا معاملہ نہیں ہے، یہاں پر جتنے بھی احباب آئے پورے مسلمان، یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عزت کا معاملہ ہے۔ بس ہمارا یہی مطالبہ ہے کہ فی الفور فرانس کے سفیر کو دفع کیا جائے، کیونکہ انہیں نبی پاک کے عالمی سطح پر خاک بنائے۔ ٹھیک ہو گئی، بس ہمارا یہی مطالبہ ہے۔ اور دوسرا یہ کہ حضرت علامہ قائد ملت اسلامیہ حافظ سعد حسین رضوی صاحب کو جلد از جلد رہا کیا جائے۔ ٹھیک ہو گیا، بالکل۔ اچھا جی، میں چوہان صاحب تھوڑی سی پھر معذرت، کیونکہ یہاں پر مجھے ایک سندھ اسمبلی کے ممبر نظر آ رہے ہیں، میں ان سے ذرا اگر بات کروں، الیکٹڈ لوگ ہیں بھائی، الیکٹڈ لوگ ہیں جو جیت کے الیکشن آئے ہیں، اور الیکٹڈ لوگوں کی تو بڑی بات ہے۔ جناب جی بہت بہت شکریہ سمی صاحب، آپ تشریف لائیں اور حق کی آواز بنیں، آپ انصاف کی آواز بنیں، اللہ تعالیٰ آپ کو اجر عظیم عطا فرمائے۔ صحافی کا کام بھی یہی ہے کہ وہ انصاف کے ساتھ کام کریں۔ الحمدللہ ماشاءاللہ آپ انصاف دکھا رہے ہیں، حق دکھا رہے ہیں، آپ ان نوجوانوں کو دکھا رہے ہیں، یہ عاشقان رسول کو دکھا رہے ہیں، آپ معذور شخصوں کو بھی دکھا رہے ہیں، بچوں کو بھی دکھا رہے ہیں، بوڑھے جوانوں کو بھی دکھا رہے ہیں، یہ پاور کرا رہے ہیں کہ یہاں دہشت گرد نہیں بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے یہاں موجود ہیں، نہ اسلحہ ہے نہ لاٹھی ہے۔ اب یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ہم بیٹھنے کا ہم نے ارادہ مکمل کر لیا، ہم یہاں بیٹھ گئے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا ایمان لہ من لا عہد لہ، اس کا ایمان ہی نہیں ہے جو وعدہ خلافی کرے، وعدہ خلافی کرنے والے کا ایمان ہی نہیں ہے۔ اور ابھی سمی ابراہیم صاحب مجھے میسج بھی آیا کراچی سے، گورنر ہاؤس سے، کہ ہم رحمت للعالمین عشرہ منا رہے ہیں اور ایک کانفرنس رکھ رہے ہیں وہاں پہ خاتم النبیین کے حوالے سے، اور جو ہے نا ریاست مدینہ اور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنس رکھ رہے ہیں گورنر ہاؤس میں۔ میں حیران ہوں کہ کیسے کانفرنس رکھ رہے ہیں اور کیسے رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم عشرہ منا رہے ہیں، اور ریاست مدینہ کی بات کریں، ریاست مدینہ کے والے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا ایمان ہی نہیں ہے جس کا عہد نہیں ہے۔ ہمارے ساتھ وعدہ کیا، دنیا نے دیکھا، لائیو دکھایا گیا کہ شیخ رشید بیٹھے ہوئے، اور بالکل آپ صحیح فرما رہے ہیں۔ شیخ رشید بیٹھے ہوئے جی یہ بات جو کی جا رہی ہے، ہر بندہ یہاں پر یہ بات کر رہا ہے کہ ایک وعدہ ہے،
تو وہ وعدہ اگر آپ پورا نہیں کریں گے تو اس کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے، اس کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اکابرین ان کے جو ساتھی تھے وہ کیا فرما گئے. وعدہ تو ہر حال میں پورا کرنا ہے، اس لیے کہ اس کی تو بڑی سختی ہے. میں اب جناب چوہان صاحب کی طرف آتا ہوں کیونکہ بڑی دیر ہو گئی ہے. حضور یہ سب کچھ آپ نے ارینج کیا یہاں پر، یعنی آپ تنظیم نے سارا، اور بڑے پرامن لوگ ہیں، زندگی جو ہے وہ رواں دواں ہے، وہ بالکل متاثر نہیں ہوئی. کیسے مینج کیا سب یہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈاکٹر عثمان میرا نام، اور میں الحمدللہ ہمیشہ سے ہم نے کوشش کی کہ ہم نے ان لوگوں کے ساتھ قبلہ امیر المجاہدین نے جو ہمارا یہ تربیت کی ہے، ایک ایک شخص کی تربیت اس انداز میں ہے، یو کانٹ بلیو اٹ، کہ اس طرح ان کی تربیت کی گئی ہے کہ ممکن ہے کہ ہمارے والدین نے وہ تربیت نہیں کی جتنی امیر المجاہدین نے کی. میں نے ایک کتاب لکھی واقعات سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہ الحمدللہ قبلہ کی امیر المجاہدین کی سمیل آخری کتاب. اس میں ان کے پاس اگر 3 منٹ کے لیے آتا تھا تو مجھے اتنا دلیر کر کے وہ اٹھاتے تھے. 3 منٹ میں وہ دلیر، یہ ان کو اللہ پاک نے یہ منصب سے نوازا تھا. اور آج یہ امیر المجاہدین کا فیضان دیکھ لیں، یہ فقط اس وجہ سے کہ ناموس رسالت کے پروانوں کا یہ مشن ہے، اور اس کو ہر صورت کامیاب ہونا ہے. کوئی بھی شخص کوئی بھی کچھ کر لے، لیکن آخر کار اس کو کامیاب، کیونکہ قرآن کا فیصلہ ہے کہ اسلام نے غالب آنا ہی آنا. اور انشاءاللہ العزیز آپ کے سامنے یہ میں حسن خان ذرا خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ صبح سے آپ حسن خان میں یہ دکھائیں ذرا، لوگوں کو دکھائیں، دور تک یہ نوجوان ہیں، یہ لائٹ کے بعد یہ آپ دیکھیں، یہ چشمہ دیکھیں لوگوں کا، یہاں پر اس طرح سے لوگ ہیں وہ اپنی محبت کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو محبت ہے، جو عقیدت ہے، اس کا یہ اظہار کر رہے ہیں، اور بالکل ایک ہیں. ہمیں ان میں کوئی کسی طرح کا وہ تفریق نظر نہیں آتی، اور یہ کسی کا نام نہیں پوچھتے، کسی کا لباس نہیں دیکھتے. جو بھی ہے اس کے لیے پورا اپنا دل کھول کے بیٹھے ہیں، اپنی آنکھیں بچھائے ہوئے بیٹھے ہیں. ایک اور ہمارے ساتھ ساتھی ہیں، ان سے بات کرتے ہیں، یہ بھی قائدین میں سے ہیں. میں پھر معذرت کرتا ہوں، میں بہت زیادہ جانتا نہیں ہوں تو معاف کیجیے گا. اپنا تعارف بھی فرمائیں اور آپ اس ساری صورتحال کو کیسے بیان کریں؟ خادم تحریک لبیک پاکستان سے محمد یحییٰ قادری. سب سے پہلے تو میں آپ کو اس عمل پر بہت ہی مبارکباد پیش کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ آپ کو دارین کی عزت عطا فرمائے کہ آپ حقیقی چہرہ دکھانے کے لیے یہاں تشریف لائیں. میں صرف اتنا ہی کہنا چاہوں گا کہ اس حکومت جیسی اہم حکومت ہم نے آج تک نہیں دیکھی. اس نے تاریخ سے سبق حاصل نہیں کیا. آپ دیکھ لیں چاہے نیلسن منڈیلا کی تحریک ہو، میں ایک دنیاوی حساب سے ایک بات کر رہا ہوں. اگر دنیاوی حساب سے لوگ مثال دیتے ہیں نا آج اقوام متحدہ وغیرہ کی، اور تو اگر آپ دنیا کی تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں، کسی بھی تحریک کو جو نا جبر سے نہیں دبایا گیا، اور جتنا تحریک کو جبر کیا گیا ہے اتنا ہی وہ تحریک تیزی سے اٹھی ہے، جس کا عملی ثبوت آپ نے دیکھ لیا کہ امیر مجاہدین کے وصال کے بعد یہ لوگ کہتے تھے کہ امیر مجاہدین دنیا سے رحلت فرما گئے، اب یہ تحریک ختم ہو جائے گی. لیکن ان کے نوجوان سال بیٹے حافظ سعد حسین علی دامت برکاتہم عالیہ نے یہ جھنڈا اٹھایا، علم اٹھایا، اور انہوں نے حقیقی معنوں میں اپنے آپ کو ان کا جانشین ثابت کیا. بس گزارش یہ ہے کہ حکومت کو مجھے لگتا ہے کہ مشورہ دینے والے لوگ کچھ نااہل قسم کے لوگ مل گئے ہیں، اور میرے خیال سے اب تو حکومت کو مشورے کے علاوہ بھی ایک بچے کی بھی سمجھنے کی بات آ جاتی ہے کہ کہانی کیا چل رہی ہے. آپ نے اتنا جبر کیا، آپ نے 6 ماہ تک ظلم کیا، 4 شیڈول لگائے. ابھی بھی اطلاعات آ رہی ہیں، ابھی ہمارے پاک پٹن کے اندر ایک جو نا ابھی صرف لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ لگانے پر پرچہ کٹا گیا ہے دہشت گردی کا. آپ اس سے اندازہ لیں، گزشتہ دن جو ہے پنڈی کے اندر جو ہے وہ ATC کا پرچہ کاٹا گیا. کس بات کے اوپر؟ آپ کو کس بات کی بوکھلاہٹ ہے؟ آپ کو اس بات کی بوکھلاہٹ ہے کہ ہمیں کیا اقتدار کا لالچ ہے، ہم آپ کی کرسی پر آ جائیں گے؟ ہم نے اسی کرسی پہ تو ٹھوکر ماری ہے. ہمارا امیر مجاہدین 2018 کے لیے چلا کہ ہمارے کروڑوں امیدوار، ہمارے اربوں ووٹ دبا لیے جائیں، ہمارے کروڑوں امیدوار زمین کے اندر. ہمارے ناموس رسالت کا مسئلہ جو ہے وہ سب سے اوپر ہے. ہمیں اس کرسی کی لالچ نہیں ہے. تم ناموس رسالت کے معاملے میں سیدھے ہو جاؤ، ہم تمہیں کرسی پہ بھی بیٹھنے دیں گے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ تم جو ہے لے تو لال سے کام لیتے ہو، تم لوگوں کو جو ہے وہ بیوقوف بناتے ہو. بیسیکلی جو ہاں بالکل دیکھیے، ایک یہ بات آپ کو یہاں پہ نظر آ رہی ہے، ہر آدمی ہمیں گفتگو کرتا ہوا نظر آ رہا ہے. پرابلم وہاں پر ہوتی ہے جہاں پر کوئی بات نہ کرے. یہاں پر ہر شخص بات کرنے کے لیے تیار ہے، معاملے کے حل کے لیے تیار ہے. معاملہ حل نہیں ہو رہا، قانون کو اپنے ہاتھ میں لینے کے لیے تیار نہیں ہے، قانون کی آئین کی جو پاسداری کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اور آپس میں ایک دوسرے سے یہ ایک دوسرے سے محبتیں نچھاور کر رہے ہیں.
اور آج سارا دن بھی ریلی بھی نکلی ایک جو داتا دربار سے آئی اور اس میں بہت بڑی تعداد تھی لوگوں کی. یہاں پر لنگر تقسیم ہوتا ہے. بلکہ میں آپ کے ساتھ یہ شیئر کرتا ہوں, میاں داؤد مجھے بتا رہا تھا 3-4 دن پہلے جب وہ یہاں پر آیا تو اس نے انہوں نے کھانا دیا. داؤد آپ خود ہی بتائیں ذرا کہ کیا وہ آپ کا ایکسپیرینس تھا؟ میرا ایکسپیرینس یہ تھا جی, میں نے نا اپنے ماسک لگایا ہوا تھا اور خاموشی سے آگے میں نے تھوڑی سی ریکارڈنگ کرنے کی کوشش کی. مجھے یہاں پہ تحریک لبیک کے لوگوں نے پہچان لیا, انہوں نے پہچان لیا. پھر انہوں نے وہ, آپ بلیو کریں, عزت احترام اور عقیدت دی کہ میرے جیسا گناہ گار بندہ, میری آنکھوں میں آنسو آ گئے. یہ لوگ ہاتھ چومنے لگ پئے. ہاتھ ان کے چومنے چاہیے, ہم بے گناہ گار بندے یہ عشق مصطفیٰ کا جو ہے وہ علم بلند کیے بیٹھے ہیں. سمی صاحب ایک نا حقیقت بڑی پاکستان میں, اچھا وہ آپ نے کھانے کی بات بیچ میں گول کر کھانا بڑا مزیدار تھا, لنگر تھا. یہ مجھے انہوں نے بتایا لنگر ہے اور انہوں نے کہا چاول تھے اور اس کے اندر کوفتے تھے. اچھا, اور انہوں نے انہیں بھائی سے پوچھا کہ بھائی یہ آپ کو کھانا, تو انہوں نے کہا دیکھیں جی ہم تو محبت کرنے والے لوگ ہیں, یہاں بیٹھے ہیں لوگ محبت سے آتے ہیں دیتے ہیں, ہم تو کبھی پوچھتے ہی نہیں کیا ہے کیا نہیں ہے, کوئی پتہ نہیں کہاں سے. بھی دیکھیں یہاں پہ لنگر بیچ رہا ہے اور گاڑیاں آتی ہیں, آگے کوئی نہ کوئی بندہ یہاں پہ دیکھے جا سکتا ہے. ہمارے کچھ ہے, اب میرے ساتھی دوست ہیں وہ جاننے والے ہیں, ان کا نام نہیں لینا کیونکہ وہ پردے سے ان کی خدمت کر رہے ہیں. ان کی گاڑیاں آتی ہیں یہاں پہ جا کے, روز کے 4-5 گاڑیاں جو ہیں وہ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں. اب میں پاکستان کی ایک پولیٹیکل بات کرنا چاہ رہا تھا. آپ کو یاد ہوگا کہ ہماری وزیر ہیں شیریں مزاری صاحبہ, انہوں نے فرانس کے صدر کے بارے میں ایک ٹویٹ کر دی تھی اور فرانس کے جو لوگ تھے ان کی جو گورنمنٹ تھی انہوں نے پروٹیسٹ کیا اور اس کے بعد شیریں مزاری صاحبہ کو وہ ٹویٹ واپس لینی پڑ گئی. اب اور یہ ریکارڈ کی بات ہے, اس کے اوپر خبریں اچھا, چھپی. اس میں آپ نے جو ایک بات کہی, میں ابھی آپ کو ایک اور بات بتا دیتا ہوں. جب یہ آپ دوزوں کا معاہدہ جو فرانس کے ساتھ تھا آسٹریلیا کا, جب امریکہ اور برطانیہ نے مل کر اس کو ختم کیا تو فرانس نے اپنا سفیر امریکہ سے بھی بلا لیا, آسٹریلیا سے بھی بلا لیا. جو قومیں اپنے مفادات کو دیکھتی ہیں وہ اپنے سفیروں کو بلاتی ہیں. اور میں آج سعد رضوی صاحب کی ایک بات, کیونکہ میں اس نوجوان سے یہی ملا, بڑی اچھی لمبی تفصیلی ان سے میری ملاقات ہوئی. انہوں نے کہا کہ یار مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ وہ فرانس والے جو ہیں, اگر ہم ان کے ایک سفیر کو واپس بھیج دیں جو ایک چھوٹا سا ایک ادنا سا ورکر ہوتا ہے کسی حکومت کا, تو اس پہ وہ پورے پاکستان کو برباد کرنے کے لیے تلے ہوئے نظر آتے ہیں ہمارے حکمرانوں کو, اور ہمارے حکمران خوفزدہ ہو جاتے ہیں. تو ہمارے آقا کی شان میں انہوں نے گستاخی کی. ہمیں اپنی آقا کی محبت کی کوئی غیرت نہیں ہے, کوئی ہمیں ان کی کوئی حیثیت یعنی ہم دینے کے لیے تیار نہیں ہے. یہ بات جو تھی یہ سعد رضوی نے مجھ سے کی, اللہ انہیں خوش رکھے. میں یعنی یہ اتنا زبردست آرگومنٹ. اور پھر ایک بات میں ہمیشہ سے کرتا ہوں, آج پھر یہ کہتا ہوں آن ریکارڈ, نہ جانے کیا کچھ انہیں آفر نہیں ہوا, کیش کتنا آفر ہوا. شیخ رشید صاحب وزیر داخلہ, آپ سچ بولیں اور بتائیں کہ کیا کیا آپ نے آفر نہیں کیا. لیکن سعد رضوی صاحب نے ایک ہی بات کہی, میرے سے بھی انہوں نے کہا کہ اگر یہ میرے آقا کی ناموس کا معاملہ نہ ہوتا تو شاید میں بھی پھسل جاتا, لیکن پوری کائنات کی دولت ایک طرف رکھ دیں, یہ جو ناموس رسالت کی بات ہے اس سے کبھی بھی میں کسی طرح بھی اس کو میں چھوڑ نہیں سکتا, اس سے میں ہٹ نہیں سکتا. تو یہ اس طرح کی محبت کرنے والے لوگ ہیں. وزیر اعظم صاحب کو چاہیے کہ ایک تو وہ اپنا دینی فریضہ پورا کرے کہ جو وعدہ کیا اس کو پورا کرے. اور دوسری بات میں آپ کو بتا دوں, بڑا آپ کو فخر ہوگا تحریک انصاف کے ورکرز پہ کہ بڑے لائل ہیں, بڑے لڑنے جھگڑنے والے ہیں, لیکن میں آپ کو یہ بتا دوں ان کی محبتیں آپ جیت لیں, ان کی جو بہادری ہے نا آپ اس کے قصے بھول جائیں گے. یہ آپ کے لیے جان تک دینے کے لیے تیار ہو گئے, قیامت تک آپ کو چھوڑیں گے نہیں اگر آپ وہ وعدہ پورا کر دیں اور ناموس رسالت محبت نبی کا صلی اللہ علیہ وسلم کا ثبوت آپ دے دیں. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.